میرا کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے۔ ہماری فیملی کوئی بہت بڑی نہیں تھی۔ میں، میری بہن، امی اور ابو تھے۔ ابو کی اپنی کپڑوں کی چھوٹی موٹی دکان تھی اور فیملی بڑی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا خوشحال گھرانہ تھا۔ ابا اور امی ہم دونوں سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ ہم ان کی کل کائنات تھے۔ انہوں نے ہمیں بہترین اسکول میں تعلیم دلوائی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن میری عادتیں بہت خراب ہو رہی تھیں۔ اس کی وجہ شاید میرے دوست تھے جو کہ مجھ سے بھی زیادہ امیر تھے۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی گھٹیا حرکت کرتے رہتے تھے۔ پہل تو مجھے یہ سب بہت برا لگا، لیکن پھر میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ کبھی امی ابو نے بھی کوئی نصیحت نہیں کی تھی۔ وہ صرف ہمیں ایک ہی نصیحت کرتے کہ دل لگا کر پڑھنا اور اچھے نمبر لے کر آنا۔ اس طرح ہمیں کھلی چھوٹ مل گئی اور امی ہمیشہ مجھے ابو سے بچا لیتی تھی۔ وہ میرے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھیں۔ ان کو اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ تمہارا بیٹا بگڑ رہا ہے تو وہ اس پر برس پڑتی تھیں۔ اس طرح میں سمجھ گیا کہ ماں کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس طرح میں کھل کر بدتمیزیاں کرنے پر اتر آیا۔ اب اسکول میں جن دوستوں سے مجھے چڑ تھی وہ بہت بری باتیں کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اب وہ مجھ سے ہر بات کہتے جو مجھے بری لگتی تھی۔ اب مجھے وہ باتیں بری کہاں لگتی تھیں؟ اب تو میرا ان کے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ یوں میں گمراہ ہوتا گیا اور گناہوں کی دلدل میں دھستا گیا۔ پھر ایک بار ہمارے اسکول میں پارٹی تھی۔ اس پارٹی میں یونیفارم نہیں بلکہ گھر کے نئے کپڑے پہن کر جانا تھا۔ کھانا اپنی طرف سے لے کر آنا تھا اور موبائل کیمرہ وغیرہ بھی لانا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا۔ اسکول میں ہر طرف جیسے رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ احسن اور شہروز اپنے کیمرے لائے ہوئے تھے اور ہم سب ایک جگہ چھپ کر لڑکیوں کی فوٹو بنانے لگے۔ کسی لڑکے نے ہمیں دیکھ لیا اور ہماری کلاس ٹیچر کو بتا دیا، جس سے ہمیں بہت ڈانٹ پڑی۔ ہماری کلاس میں سرفراز صاحب جو کہ ہمیں قرات پڑھاتے تھے، انہیں بھی وہ بات پتہ چل گئی اور پھر وہ نرم لہجے میں سمجھانے لگے کہ یہ بات بہت بری ہے، لیکن ہم بیزاری سے بیٹھے رہے۔ تب سر بولے، دیکھو بیٹا، ابھی تم لوگوں کو ہماری باتیں غلط لگتی ہیں، جب تم لوگوں پر گزرے گی تو تب تمہیں پتہ چلے گا۔ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے تو تم لوگوں کو کیسا لگے گا؟ پھر احسن نے کھڑے ہو کر کہا، سر میری تو بہن ہی نہیں ہے، ماں تو ہے۔ سر کے کہنے پر وہ ڈٹھائی سے مسکرایا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا، یہ مت سمجھنا کہ تم کسی کی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو تمہاری بہن محفوظ رہے گی۔ نہیں، یہ قدرت کا انصاف ہے۔ جب تم برا کرو گے تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی ضرور برا ہوگا، اور پھر دیکھنا تمہاری ایک غلطی تمہاری پوری زندگی میں طوفان کھڑا کر دے گی۔ لیکن ہم نے ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو کر اپنی جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھا۔ پھر کیا تھا، اب ہم برا کام کرنے لگے تھے۔ لڑکی کو دیکھتے اسے دوستی کرتے، پھر پیار میں مبتلا کرتے اور ہوٹل کے کمرے میں لے آتے جس میں احسن اور شہروز پہلے سے ہی موجود ہوتے اور اس پر بھوکے بھیڑیے کی طرح جھپٹتے۔ وہ لڑکی روتی چلاتی لیکن اس کی چیخیں کمرے میں دب کر رہ جاتی اور ہم لوگ مل کر انجوائے کرتے۔ ایک دن میں گھر پہنچا تو گھر میں ایک بھولی بھالی معصوم لڑکی کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، امی نے اس لڑکی سے کہا، جاؤ آمنہ بیٹی، یہ تمہارا بڑا بھائی ہے راشد۔ وہ معصوم سی بھولی بھالی حسینہ مسکراتی ہوئی میری طرف آئی اور کہنے لگی، سلام بھیا۔ اس نے سر جھکایا تاکہ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، لیکن میں نے آگے بڑھ کر ڈٹھائی سے اسے باہوں میں بھر لیا، جس کا اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا اور شرماتی مسکراتی تھوڑی دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی امی بولی، بیٹا یہ آمنہ ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہے گی، اسے بھی تم اپنی چھوٹی بہن ایمن کی طرح ہی سمجھنا۔ امی نے کہا، آمنہ آج سے تمہارا بڑا بھائی ہے اور تم بھی میری طرح اس پر اپنا حق جتانا۔ مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شاید یہ دیکھنے میں تو بھولی بھالی لڑکی لگتی تھی، لیکن وہ غضب کی خوبصورت اور حسین تھی۔ آمنہ امی کی دور پرے کی ایک رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ امی اور آمنہ کی ماں بہت اچھی دوست بھی تھیں۔ آمنہ کے 2 بھائی تھے۔ اس کے ماں باپ وفات پا چکے تھے۔ دونوں بھائی بھی شادی شدہ تھے اور وہ اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ دونوں اپنی بیویوں میں مست تھے اور اس کی بھابیاں اس سے خار کھاتی تھیں، آئے دن اس سے جھگڑا کرتی تھیں، اس لیے وہ امی کے ساتھ آ گئی تھی۔ امی تو حقوق العباد سے واقف تھیں،
تو وہ اسے خوشی سے ساتھ لے آئیں اور یوں معصوم سی بھولی بھالی آمنہ بے فکر ہو کر اسے اپنا گھر سمجھنے لگی۔ آمنہ کو جو کام بتاتا وہ ڈٹ کر وہ کام کرنے لگتی، اور وہ میرے کام تو بہت ہی شوق سے کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کپڑے استری کرنے کا کہا تھا۔ وہ گنگناتی ہوئی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ راشد بھائی، کون سے کپڑے استری کروں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا، اور میرے اندر کا درندہ آہستہ آہستہ جاگنے لگا۔ سفید والے کر دو، میں نے کنگا کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں راشد بھائی، آج آپ یہ والے کپڑے پہنو، دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اس نے کپڑے دکھاتے ہوئے کہا، اور میں نے اسے زور سے اپنے گلے لگا لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی مزید پیش قدمی کرتا وہ پیچھے ہوئی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بھیا، میں سوچ رہی تھی کہ اتنا پیار تو کبھی میرے سگے بھائی نے بھی نہیں کیا جتنا آپ کرتے ہیں۔ اس نے آنسو صاف کیے اور باہر نکل گئی، اور میں شیطانی سی ہنسی ہنستا ہوا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ سبزہ تو گھر میں ہی موجود ہے، ایک دم نرم اور فریش۔ یہ سوچ کر میں ہنسنے لگا۔ مجھے بہت شیطانی خیال آ رہے تھے، اور میں یہ بھی نہیں سوچ سکا کہ وہ بھولی بھالی لڑکی مجھے بھائی مانتی ہے، اور وہ تو اتنی معصوم ہے کہ میری ہر بات کو سمجھتی ہی نہیں، بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ میں بھائی ہونے کے ناطے اسے گلے لگاتا ہوں۔ پھر کچھ دن بعد سب گھر والوں کو محلے میں کسی کی شادی میں جانا تھا۔ آمنہ نے جانے سے انکار کر دیا، اور میں نے بھی موقع غنیمت قیمت جان کر انکار کر دیا۔ اتنا اچھا موقع پھر نہیں آ سکتا تھا، سارے افراد جا چکے تھے، تو میں نہانے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ میں کچھ دیر پانی بہاتا رہا، پھر میں نے آمنہ کو آواز دی۔ وہ سمجھی کہ شاید میں کپڑے مانگ رہا ہوں۔ وہ پہلے بھی اکثر مجھے کپڑے دینے آیا کرتی تھی۔ وہ کپڑے لے کر آئی تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ بھیا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ لے کپڑے، میری کلائی چھوڑیں۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور کپڑے مجھے دیکھ کر واپس اندر چلی گئی، شلوار پہنی اور پھر باہر نکل آیا۔ آمنہ اندر اپنے کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔ میرے اندر کا درندہ پوری طرح جاگنے لگا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ آمنہ بکھلا کر دوپٹہ آگے کرنے لگی اور کہنے لگی، سوری بھیا، میں نے کنڈی نہیں لگائی، آپ باہر جائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں اس کے قریب آ گیا تو وہ کہنے لگی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں بھیا؟ بہنوں سے بھی ایسا کیا مذاق کرتے ہیں؟ وہ روحانسی ہو کر بولی تھی، لیکن میں بے پرواہ آگے بڑھا۔ آمنہ، مجھے اپنے قریب آنے دو، میں نے مسکرا کر کہا تھا۔ بھیا پلیز، آپ بہن بھائی جیسے پاکیزہ رشتے کی توہین کر رہے ہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دیکھو شازیہ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں ایک دم آگے بڑھا اور اس کو پکڑ لیا۔ بھیا مجھے چھوڑیں، خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دیں، خدا کے قہر سے ڈرو، تمہاری بھی بہن ہے۔ یا اللہ، وہ روتی رہی، لیکن میں نے اپنا کام پورا کیا۔ پھر اسے اسی حالت میں چھوڑ کر میں باہر نکل گیا۔ سب لوگ شادی سے واپس لوٹے تو اسے اس حالت میں دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی نے اسے کپڑوں سے ڈھانپا اور احمد نے اسے گلے لگایا اور وہ رونے لگی۔ امی نے اسے پوچھا تو اس نے میرا نام لیا اور میں صاف مکر گیا۔ میں نے کہا، جب آپ لوگ گئے تھے تو میں گھر سے چلا گیا تھا، لیکن جب میں واپس لوٹا تو میں نے ایک آدمی کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب آمنہ نے میری طرف اشارہ کیا تو میری امی سخت طیش میں آ گئیں اور اسے برا بھلا کہنے لگیں۔ میں نے تجھے گھر میں پناہ دی اور تو نے میرے ہی بیٹے کو پھنسانا چاہا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم کتنی بری لڑکی ہو، اس لیے تو تجھے تیرے بھائیوں نے بھی نکال دیا۔ وہ روتی رہی، صفائی دیتی رہی، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی، کسی نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھتا اور مسکراتا رہا، یہاں تک کہ امی نے اسے گھر سے بے دخل کر دیا۔ تبھی میں بھی باہر نکل آیا۔ دیکھو آمنہ، میں نے کہا تھا نا کہ کسی کو مت بتانا، اب دیکھا تمہارا کیا حال ہوا ہے۔ جاؤ گی کہاں؟ اگر تم میری بات مانو گی تو میں تمہیں اس گھر میں واپس لے جا سکتا ہوں۔ میں نے گھٹیا پن کی حد کر دی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہا، گھٹیا انسان، تو میری عزت سے کھیلا ہے، دیکھنا کل میرا بدلہ کوئی تم سے ضرور لے گا۔ اس دنیا میں کسی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، لیکن اوپر والا ضرور انصاف کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے گھر گئی۔ کیسے گئی مجھے نہیں پتا، لیکن وہاں بھی اس کی کہانی سننے کے بعد بھابھیوں نے اسے غلط کہا، اسی پر الزام لگا کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس نے ہر وہ دروازہ کھٹکھٹایا جو وہ جانتی تھی، لیکن سب نے اسے باہر کر دیا۔
وہ پاگلوں کی طرح گلی گلی نکر نکر پھرتی رہی۔ کہیں اس نے کچھ مردوں کو کھڑے دیکھا اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ راشد کے بعد اس کا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ وہ سمجھی کہ وہ مرد بھی اس کا جسم نوچنے کے لیے کھڑے ہیں۔ کسی چیز سے ٹکرائی اور اچھل کر سڑک پر جا گری۔ وہاں سے آتے ٹرک نے اس کے جسم کی دھجیاں اڑا دیں۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا قصہ دب کر رہ گیا۔ کسی نے مجھ پر کیس نہیں کیا، اور تو اور کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ معصوم سی لڑکی کس چیز سے ٹکرائی تھی۔ وہ میری بائک تھی، اور وہ بھی میں نے جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ کوئی مجھ پر کیس نہ کر سکے کہ میں نے اس لڑکی کا ریپ کیا ہے۔ اور پھر میں تھوڑی دور جا کر کھڑا ہو گیا، آخری سانسیں لے لی، تب میں نے سکون کی سانس لی اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اب ہمارے گھر میں آمنہ کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کبھی ہمارے گھر کا حصہ تھی ہی نہیں۔ بہن اور امی اپنے کاموں میں مشغول ہو گئیں اور میں اپنے کاموں کو پھر سے کرنے لگا۔ اس واقعے کو گزرے سال ہو گیا کہ ایک دن مظہر، آمنہ کا بھائی، اس سے ملنے آ گیا۔ ہم سب حیران ہوئے کہ انہیں آمنہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا۔ اپنے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ امی نے اسے سارا واقعہ بتایا تو وہ یکدم غصے میں آ گئے، لیکن امی نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ مگر گھر پہنچا تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی ناہید کو اپنے پاس بلایا۔ آمنہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ یہاں نہیں آئی تھی۔ جب مظہر نے اسے ڈانٹا تو اس نے سب کچھ بتا دیا کہ اس نے اسے اپنے گھر میں ہی نہیں آنے دیا۔ مظہر اپنی بیوی سے بہت ناراض ہوا۔ کیا فائدہ تھا، وہ تو معصوم اس دنیا سے جا چکی تھی، وہ بھی بد کردار کا نام پا کر۔ پھر 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور اب میری بہن ایمن بھی جوان ہو چکی تھی، اور اس عرصے میں ایمن کا رشتہ آیا جو کہ ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ امی نے جھٹ سے ہاں کر دی اور پھر روز شاپنگ ہونے لگی۔ ایمن کا سارا جہیز اکٹھا ہو چکا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، آخر کو میری بہن کی شادی تھی۔ اور جہاں تک آمنہ کا قصہ تھا، اس پر تو میں بالکل بھی شرمندہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو آمنہ جیسی کئی لڑکیوں کو اجاڑا تھا اور مجھے کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ لوگ کہتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب تو میری بہن کی شادی بھی ہو رہی تھی، یہ سوچ کر ہی میں پرسکون تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کے آگے دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس طرح ایمن کو مائیوں میں بٹھا دیا گیا اور امی ابو بازار سے فرنیچر کا سامان دیکھنے چلے گئے۔ میں ایمن کے پاس آیا اور کہا کہ تم کھانا مت بناؤ، میں ہوٹل سے لے کر آتا ہوں۔ میں مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہوٹل ہمارے گھر سے تھوڑی ہی دوری پر تھا، اس لیے کھانا لیتے ہوئے مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ خیر میں کھانا لے کر واپس آیا تو میں اپنے گھر کے سامنے لوگوں کا ہجوم دیکھا، ہاتھوں میں موبائل لے کے کھڑے تھے۔ میں بھیڑ کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا تو ساکت رہ گیا۔ صحن میں میری بہن برہنہ حالت میں پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ویسے ہی جس طرح میں آمنہ کو چھوڑ کر گیا تھا۔ میں کانپ کر رہ گیا اور لوگ کھڑے اس کی تصویریں بنا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ امی ابو بھی آ گئے، وہ بھی یہ سب دیکھ کر رونے لگے۔ مجھے آمنہ یاد آنے لگی جو مجھے بھیا کہتی تھی، اور ہر وہ لڑکی یاد آنے لگی جو مجھے بہن کا واسطہ دیتی تھی۔ آج مجھے پتا چلا کہ جب اپنی بہن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کس نے کیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ اختر نے۔ میں شدید غصے میں اس کے گھر کی طرف دوڑا، وہ کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا گلا دبا کر اس کی جان لے لی۔ اسی اثنا میں کسی نے پولیس کو فون کر دیا اور وہ آ کر مجھے پکڑ کر لے گئی۔ اس کے بعد مجھے عدالت میں لے جایا گیا، جس میں میں نے اپنے سارے اگلے پچھلے گناہ قبول کیے کہ آمنہ سے میں نے زبردستی کی تھی۔ امی ابو سینہ تھام کر رہ گئے۔ میں نے سارے گناہ قبول کر لیے تھے، اس لیے عدالت نے مجھے عمر قید کی سزا دی۔ آج پورے 11 ماہ ہو گئے ہیں مجھے جیل میں بیٹھے ہوئے، اور اس سب کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کر ڈالی۔ آمنہ صحیح کہتی تھی کہ قدرت ضرور انصاف کرے گی، اور وہ ٹھیک کہتی تھی۔ آج قدرت نے انصاف کر دیا، یہی میری سزا ہے۔ جب مجھے والدین کی خدمت کرنی چاہیے تھی، میں جیل میں آ گیا۔ میری بہن کی شادی ٹوٹ گئی۔ اگر میں شادی کر لیتا اور اس عزت دار زندگی دیتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ آمنہ روز میرے خواب میں آتی ہے اور مجھے کہتی ہے تمہیں سزا ضرور ملے گی، اور جب مجھے سزا ملی تو وہ ایک دن مسکراتی ہوئی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ دیکھو، کسی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا، لیکن قدرت کا انصاف دیکھو،
اس نے کیسے انتقام لیا ہے میرا؟ اتنے عرصے میں راشد کی ماں صرف 2 بار ہی اس سے ملنے آئی تھی، وہ ماں جو اس کے لیے ساری دنیا سے لڑنے کو تیار تھی۔ وہ آج اس کی وجہ سے اپنے خاندان سے کٹ کر رہنے لگی۔ پہلی ملاقات پر اماں نے کہا تھا، مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے تجھ جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے، اور دراصل غلطی میری ہے۔ میں نے تجھے اگر شروع سے ہی لڑکیوں کی عزت کرنا سکھائی ہوتی تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ میری بہن ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی ہے، اور یہی حال اب میرے ماں باپ کا بھی ہے۔ گلی سے گزرتے ہوئے انہیں کتنی ذلت اٹھانی پڑتی ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، انسان جو کچھ بھی کرے، بالخصوص برائی، تو اس سے پہلے اپنا انجام بھی اچھی طرح سوچ لے، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔